السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ مثلا ایک زمین ہے، ایک آدمی کا ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو اپنے پیسوں سے اس کو سیراب کروں گا، لیکن پھر ہوا ایسا کہ پورا سال اس پر بارش کے پانی آئے اور بارش کے پانی نے ان کو سیراب کیا، تو اس صورت میں اس میں عشر ہوگا یا زکوٰۃ ہوگا، اس کی تفصیل بتائیں۔ سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ زمینی پیداوار جو ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوتا ہے۔ زرعی پیداوار پر زکوٰۃ کو اصطلاحی طور پر عشر کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ زرعی پیداوار میں ہر فصل تیار ہونے کے بعد اس کا عشر یعنی 10واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، بشرطے کہ مجموعی پیداوار 5 وسق یا اس سے زیادہ ہو اور زمین کی سیرابی کے لیے مشقت کر کے پانی حاصل نہ کیا گیا ہو، یعنی ٹیوب ویل لگانے یا کنویں کھودنے کے بجائے بارش یا نہروں کے ذریعے بغیر مشقت کے پانی حاصل ہو جائے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ازراہ تخفیف 20واں حصہ یعنی نصف العشر بطور زکوٰۃ نکالا جائے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان عشریا العشر وما سقیا بالنزح نصف العشر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا، جس کا اصل یہ ہے کہ جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہوتے ہیں یا پھر وہ بارانی ہو اس میں عشر ہے، اور جو زمین راہٹ وغیرہ کے پانی سے زراعت کی جاتی ہے تو اس میں نصف العشر ہے۔ زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار اگر 5 وسق سے کم ہو تو پھر اس میں کسی قسم کی زکوٰۃ عشر فرض نہیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیما اقل من 5 اوسق صدقہ۔ امام بخاری نے اس کو نقل کیا، 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ واضح ہے کہ 5 وسق کا مجموعی وزن تقریباً 18 من یا دوسرے لفظوں میں 720 کلو گرام بنتا ہے، جبکہ بعض علماء نے 15 من، بعض نے 20 من اور بعض نے 25 من کا اندازہ بھی نکالا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن حاصل یہ ہے کہ جو آپ نے صورت مذکورہ ذکر کیا ہے اس میں اگرچہ ابتداءً اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے سے یا اپنے مشقت سے اپنے خرچے سے اس کو سیراب کروں گا، لیکن اتفاقاً بارش سے پورے سال اس کو سیراب کیا گیا، سال کا اکثر حصہ سیراب کیا گیا، لہٰذا اس صورت میں اس کا حکم جو ہے وہ اس زمین کا ہوگا کہ جس زمین کو بارش وغیرہ سیراب کرتی ہے، لہذا اس میں پورا کا پورا عشر لازم ہوگا، نصف العشر اس میں لازم نہیں ہوگا، واللہ اعلم بالصواب۔